بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کیا کہتے ہیں، اچھے اور سچے خوابوں سے سجے اس پروگرام کو لے کر آپ کا میزبان آشکار داور آپ کے سامنے موجود ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب مہاجرین مدینہ طیبہ ہجرت کر رہے تھے تو ان میں ایک مہاجر تھے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بھی وہاں گئے اور ایک انصاری خاندان سے وابستہ ہو گئے۔ بہت عبادت گزار تھے اور ان کی اہلیہ تھیں ام علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اس تقوی پہ بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ جب حضرت صاحب کا انتقال ہوا تو ام علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک چشمہ بہہ رہا ہے جو ان کے لیے وقف کر دیا گیا ہے۔ خواب دیکھا، آقا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب بیان فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو چشمہ آپ نے دیکھا ہے یہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیک اعمال ہے۔ ناظرین کرام، یہ اچھے سچے خواب، مجھے تو عادت ہو گئی پروگرام کر کے، تو میں ڈھونڈتا ہوں ایسے خواب کے ملنے کے لیے، اور اس یقین کے ساتھ میں پڑھتا بھی ہوں، بیان بھی کرتا ہوں کہ اس سے شاید میرے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے، اور یقیناً سننے والوں کی ایمان میں بھی اضافہ ہوگا کہ اللہ پاک کی بہت بڑی عطا ہے۔ آپ دیکھیے گا اپنے ٹی وی اسکرینس پر، اپنے نمبر ہم ڈسپلے کر رہے ہیں ٹیلی فون کے، اچھے سچے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بشیر گفتگو آغاز کریں گے مصعب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مصعب وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ لوہار کی دکان پہ بیٹھو گے، لوہا نہ بھی خریدو تو کالک لگ جائے گی، خوشبو بیچنے والے کی دکان بیٹھے ہو، خوشبو کی مہک کپڑوں میں رچ بس جائے گی۔ اس پروگرام کا مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے، جی آپ کی صحبت مل گئی ہے اور میرے بہن بھائیوں کی دعائیں مجھے بڑی ملتی ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ قبول آپ فرمائے۔ خود نیک آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، اس پہ میں آمین کہتا ہوں، آپ سب آمین کہیے گا۔ جی مصعب کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی قبلہ اشکار بھائی، پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں، ایک عام بندہ روٹین کے کام کرتا ہو، کسی منصب پر نہ ہو، تو اس کا نیک ہونا بھی اچھا ہوتا ہے، اس کا نمازی پرہیزگار ہونا بھی اچھا ہوتا ہے، اور اس کا یہ کہنا کہ یار میں کسی کام میں الحمدللہ نہیں ہوں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک منصب پر قائم رہ کر اللہ سے ڈرنا، نمازوں کی پابندی رکھنا، اور رشوت کے معاملات، ان معاملات سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھنا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور میں ناظرین و سامعین سے کہوں گا اللہ تعالیٰ خیر کہ جو ہمارے اشکار بھائی ہیں یہ ماشاءاللہ ایک عہدے پر ہیں، اللہ تعالیٰ لیکن اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ میں نے ان کو بہت ایماندار پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس پر استقامت عطا فرمائے اور ان کو ہمیشہ عزتوں سے، عروج سے نوازے۔ یہ کبھی ظاہر نہیں کرتے، لیکن میں نے آج کہہ دیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ جی معافی چاہتا ہوں میں آپ سے۔ جو بات آپ نے جو خواب کی سنائی، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جب بیمار ہوئے تھے نا، تو میرے نبی علیہ السلام آپ کی تیمارداری کرنے کے لیے آئے تھے۔ اوہو ماشاءاللہ، یہ مجھے علم نہیں تھا۔ جی ماشاءاللہ۔ اور آقا علیہ السلام آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ میرے آقا کے جتنے صحابہ ہیں نا، ہر صحابی یہ سمجھتے تھے، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام سب کو اتنا وقت دیا کرتے، سب کے ساتھ رویہ ایسا رکھتے کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ حضور علیہ السلام مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ لیڈر کی شان ہوتی ہے، جو کسی منصب پر ہو تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، ہر ایک یہ سمجھے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی شان بھی یہ ہونی چاہیے کہ ساری اولاد کے ساتھ یکساں محبت بھرا، برابری والا سلوک کرنا چاہیے۔ ہر اولاد یہ سمجھے کہ میرا باپ، میری ماں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہر اعتبار سے، یعنی اپنے اعتبار سے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جو خواب آپ نے سنایا نا، یہ بالکل صاف ظاہر کر رہا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی کی حیثیت کیا ہے، کہ آپ کا وصال ہوا اور آپ کی زوجہ محترمہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک چشمہ وغیرہ ہے جو آپ کے نام سے بک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الذین یرثون الفردوس، اس سے پہلے فرمائے کہ اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں، یہی وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟
الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. یہ کسی عام دنیاوی جائیداد پراپرٹی کے وارث نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے جنت کے وارث ہیں، سبحان اللہ. اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ نہیں کہ 30 سال کی لیز ہے، 99 سال کی ہے، 100 سال کی نہیں. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا خالدون، ہاں ہمیشہ رہیں گے، انہیں کبھی نکالا نہیں جائے گا. اچھا یہاں پہ ایک نکتے کی بات میں عرض کروں آپ کو کہ وراثت کیا ہوتی ہے. وراثت حق ہوتا ہے اولاد کا کہ جو کہ ماں باپ کے ترکے سے انہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب بظاہر ہمارا کوئی حق اللہ پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، وہ اس سے ماورا ہے، ہم اس کے بندے، وہ خالق، تو کوئی موازنہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی اپنے کرم سے وہ فرماتا ہے کہ تم میری عبادت کرو. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتوں کو میری عبادات میں گزارو، میری مانو، میرے رسول کی مانو. میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں وراثت میں جنت کا حقدار بنا دوں گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اسے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر فرمائے. ناظرین آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام کر رہی ہوں بفر زون سے. جی میری بہن اپنا خواب سنائیے گا. جی مجھے 4 خواب بتانے ہیں مفتی صاحب کو. جی پہلا تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ میں ایک چھت پہ کھڑی ہوں اور وہاں سے مجھے مدینے کا صحن دکھ رہا ہے اور میں درود پاک پڑھتی ہوں، رو رہی ہوں، ہزاروں قطار رو رہی ہوں. ماشاءاللہ. پہلا تو میں نے یہ دیکھا تھا. جی دوسرا میں نے دیکھا تھا کہ میری بہن، میری بھانجی نے یہ والا دیکھا ہے میرے لیے کہ میں اپنی انہی کی ماں کے ساتھ جا کے شاپنگ کر کے لائی ہوں اور میں سارے رشتے دار عزیزوں میں سرما دینے کے لیے لائی ہوں. تو میں کہہ رہی ہوں میرے لیے دیکھو تمہاری امی نے مجھے کتنے مہنگے سرمے دلا دیے اور یہ میں سب کو رشتے داروں کو بانٹوں گی. تیسرا میں نے دیکھا تھا کہ میں فالسے کھا رہی ہوں. اور چوتھا آخری میں نے دیکھا تھا مفتی صاحب ایک جمع ہوا نا وہ ہے سوئمنگ پول، اس کے نیچے نا مچھلیاں جم گئی ہیں اور اوپر میں ایک سانپ ہے بہت بڑا اور وہ تھوڑا کمزور ہو گیا ہے، بوڑھا نہیں ہو جاتا جھریاں پڑی ہوئی، ایسا ہوا ہے وہ. بس پھر میری ڈر کے مارے آنکھ کھل گئی تھی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ ہاؤس وائف ہیں کیا میری بہن کرتی ہیں؟ آپ ہاؤس وائف ہیں، میریڈ ہیں، سنگل ہیں؟ جی میں ہاؤس وائف ہوں اور میرے 4 بچے ہیں، 3 بیٹے کوئی 1 بچی. کسی حوالے سے خاندانی اعتبار سے کوئی چپکلش ہے، کوئی پریشانی ہے؟ نہیں مفتی صاحب ایسی کوئی خاص تو نہیں ہے. چلے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش بچے رکھے. کتنے آپ کے؟ 4 بچے ہیں. ٹھیک ہے میری بہن. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون، کہاں سے؟ جی میں شمیم بات کر رہی ہوں چکوال سے. جی شمیم بہن اپنا خواب سنائیے گا. جی میں مفتی صاحب سے بات کرنی تھی، پوچھنا تھا خواب اس کی تعبیر بتا دیں. میں نے خواب دیکھا تھا میری شوہر کی پہلے شادی ہوئی ہے، اس میں سے ان کی ایک بیٹی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، اس کی شادی میں بہت سارے لوگ آئے ہوتے ہیں اور وہ تیار ہو کر دلہن بن کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. اس کی جو ساس ہوتی ہے وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آتی ہے اور اس کا ڈھکن اٹھاتی ہے، ڈھکن اٹھا کر کہتی ہے کہ کھاؤ تم بھی مٹھائی کھاؤ. اس میں سے بہت ساری مٹھائی ہوتی ہے، اس میں سے جو پنک کلر کی مٹھائی ہوتی ہے وہ میں لے لیتی ہوں. وہ لے کر وہ میں کھاتی ہوں، وہ میں کھا لیتی ہوں مٹھائی، بہت مجھے اچھی لگتی ہے. اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دوسری بھی میں لے لیتی ہوں، وہ بھی میں کھا لیتی ہوں. اچھا یہ بات بتائیں کہ آپ کے شوہر کی، ہسبینڈ کی جو پہلے شادی ہوئی ہے، اس معاملے میں کبھی آپ سے ان کی کوئی بات چیت ہوتی ہے، کوئی انبن رہتی ہے شوہر سے؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین کرام 2 کالز کے ساتھ مزید ہم کالز لیں گے لیکن تھوڑا سا انتظار کیجیے، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین حسب وعدہ ہم سیکنڈ سیگمنٹ کی صورت میں حوالے سے آپ کے سامنے پھر حاضر ہیں اور میں نے وعدہ کیا تھا آتے ہی آپ کو شامل کریں، لہٰذا اس وعدے کو پورا کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عثمان بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. عثمان اپنا خواب سنائیے. میں نے بیسیکلی 3 دن پہلے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا تھا. میرے بھائی کے انتقال کو تقریباً 12 سال ہو گئے، 30 جون کو اس کی برسی تھی. بیسیکلی میں نے اس کو خواب میں دیکھا فجر کی نماز سے پہلے، اور میری نماز میں فجر روزے میں خواب میں آ کے اس نے مجھے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اور اس نے مجھے کوئی دعا بھی بتائی پڑھنے کے لیے، لیکن مجھے دعا یاد نہیں رہی کہ اس نے مجھے کیا دعا بتائی. جیسے ہی اس نے مجھے بتائی تو میری آنکھ کھل گئی تھی اور فجر کی اذانیں بس 2 منٹ بعد سٹارٹ ہو گئی تھیں. تو بیسیکلی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اس کی کیا تعبیر ہے. اور میرے یہ بتائیں کہ آپ نماز وغیرہ پابندی سے پڑھتے ہیں؟ جی بالکل، میں بالکل نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں، بلکہ تہجد بھی اور تلاوت قرآن پاک بھی، دعائیں بھی. ماشاءاللہ پھر بھائی ہم سب کو دعا میں رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے. نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی شمس الزما میرا نام ہے سر، نیو کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی شمس الزما بھائی اپنا خواب سنائیے گا.
یہ ایک مسجد ہے, مسجد کے اوپر میں جا رہا ہوں, 2 سیڑھی ہیں, 2 راستے ہیں. ایک سیڑھی کی طرف میں نے ایک سیڑھی کو چھوڑ کر دوسری سیڑھی کی طرف جا رہا ہوں. ادھر جب نیچے اترتا ہوں نا, بہت اچھا پانی, صاف ستھرا گرین پانی چل رہا. میرے کو بڑی خوشی ہوئی, اور میں نے وہاں پہ 2 نل لگے ہوئے ہیں, ایک میں پانی آ رہا ہے اور ایک میں نہیں آ رہا ہے. میں نے اس کو وہاں پہ ہاتھ منہ دھویا اور پھر میں واپس آیا اور میری آنکھ کو لگی. اچھا, آپ ویسے مسجد کوئی کمیٹی میں ہیں, انتظامیہ میں ہیں, یا اس کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں مسجد کے؟ نہیں سر, میں نہیں لیتا ہوں, اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ چندہ وغیرہ کر دیتا. چلے شمس الدین صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہوئے. مجھے بتایا گیا کالر صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی میرے شوہر نے میرے لیے خواب دیکھا ہے کہ میں نا چاند پہ ہوں, اور چاند کے اوپر بہت حسین میں نے لباس پہنا ہوا ہے, اور نہ اوپر مطلب ہے کہ بہت حسین وہ پھول ہیں, تتلیاں ہیں, اور ایسے پرندے ہیں جنہوں نے اپنے آنکھوں میں کاجل لگایا ہوا ہے, اور سروں پہ نا چھوٹے چھوٹے ان کے تاج ہیں. تو مجھے میرے شوہر کہتے ہیں یہ تم اوپر کیسے پہنچ گئی؟ تو میں نے کہا جو سیڑھیاں لگی تھی نا, یہ سیڑھیاں, تو اس سے اوپر آئی ہوں. تو وہ کہہ رہے تم نیچے کیسے آؤ گی؟ میں نے کہا اوپر چڑھنے, نیچے آنے کے لیے اوپر نیچے چڑھی تھی نا. تو وہ میں بہت حسین نا وہ ڈریس پہنا ہوا میں نے. تو میرے شوہر میں اوپر دیکھتے کہ کہتے ہیں, میں نے کہا اوپر سے نظارہ دیکھو اوپر سے. تو کہہ رہے نہیں میں یہاں سے دیکھتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے تم رکو, میں چاند کو نیچے لے کے آتی ہوں. پھر میں چاند کو نیچے لے کے آتی ہوں. میں نے کہا تم بھی بیٹھو, لیکن وہ بیٹھ نہیں پاتے. پھر میں اوپر چلی جاتی ہوں نا, پر وہ منظر نا بہت حسین منظر ہے, مطلب ایسے جنت کا منظر ہے. اس کی تعبیر. اچھا میری بہن یہ بتائیے, آپ میریڈ ہیں یقیناً, آپ کے بچے ہیں؟ جی نہیں, بچے نہیں ہیں. بچے نہیں ہیں آپ کے؟ بہت تمنا ہے بچے, تمنا ہے بچوں کی بہت آپ کو؟ بہت زیادہ. اچھا دیکھیں موسیٰ آپ کی ڈیزائر تک پہنچ گئے ہیں, خواب کے حوالے سے تفصیل بتائیں گے انشاءاللہ, پروگرام دیکھتے رہیے گا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری میں بہن, نے اپنا خواب بتانا تھا, کراچی سے بات کر رہی ہوں. کراچی سے بات کریے, اپنا خواب سنائیے گا. جی میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجھے چھوٹی درمیانے سائز کی چمگادڑ لا کے دیتا اور کہتا ہے یہ پکاؤ. تو کیا لا کر میں دیتا ہے؟ چمگاڑر. اچھا جی جی. پہلے اس کے پر کاٹتی ہوں, پیر کاٹتی ہوں, اور پانی میں بوائل کرتی ہوں, اور پھر سوچتی ہوں کہ اب دھڑ کیسے پکانا ہے. بس اسی شش و پنج میں ہوں. تو یہ خواب دیکھا. اچھا سر, ایک اور خواب ہے. تھوڑے دن پہلے میری امی نے میرے لیے خواب دیکھا تھا. میری امی کو کسی نے علم نشرہ پڑھنے کا کہا ہے, اور کہا ہے پوری خاندان, مطلب سب بچے بھی اور امی بھی پڑھیں. تو اس کے کچھ دن بعد میری امی نے یہ خواب دیکھا کہ میں کوئی چیز کھا رہی ہوں, لکڑی نما کچھ ہے. تو میں امی سے پوچھتی ہوں امی کہ میں کیا چیز کھا رہی ہوں, تو امی مجھے کہتی ہیں کہ یہ تم علم نشرہ کھا رہی ہو, یہ جو. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کچھ گھر میں پریشانیاں ہیں آپ کے؟ جی سر نہیں تو کافی پریشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں ختم فرمائے, اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بیٹے نے خواب دیکھا ہے, میرا بیٹا شادی شدہ ہے, میں اس کی ساس ہے نا وہ انگوٹھی پہناتی ہے ہاتھ میں سونے کی, اور اس کی بیوی بناتی ہے سونے کی انگوٹھی. اور دوسرا میرا خواب ہے کہ ہے نا مکڑیاں ہمارے پیچھے لگتی ہے, میرے بیٹے کے اور میرے شوہر کے. چھوٹی مکڑیاں بڑی مکڑیاں سب چپکنے کے لیے, چپکنی کاٹتی نہیں ہے مگر پیچھے لگتی ہے بہت مکڑیاں. اچھا بکریاں پیچھے لگتی ہیں؟ مکڑی. جی جی ٹھیک ہے. میری اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی جو بہو ہے اور بیٹے ہیں تو ماشاءاللہ محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ نہیں محبت کے ساتھ نہیں. بس صحیح, ٹھیک ہے. دیکھیں جی آپ کے خواب سے وہ صاحب کو اشارہ ہو گیا, تفصیل بتائیں گے انشاءاللہ, پروگرام دیکھتے رہے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, افشاں شاہزیب. جی جی اپنا خواب سنائیے گا. جی میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ جو ہے میں ایک باغ میں ہوں, سبز باغ ہے, اور وہاں پر کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر جو ہے میں مڑ کے دیکھتی ہوں تو مور کے بچے ہیں. اچھا مور ہیں سفید اور ہرے. اس میں سے میں ایک سفید کے مور کا بچہ اٹھا لیتی ہوں, اور اس خواب میں نے اپنی امی کو بھی دیکھا. امی کھڑی میں, پھر میں بولتی ہوں کہ دیکھیں یہاں پر مور کے بچے ہیں, اور اذانوں کی بھی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہوتی ہے. اور ایک اور خواب ہے, اکثر خواب میں جو ہے جیسے میں چھوٹے بچے دیکھتی ہوں. اچھا آپ کے بچے ہیں؟ نہیں میری یہاں اولاد نہیں ہے. اچھا شادی شدہ ہیں؟ شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کے؟ 5 سال ہونے والے ہیں. چلے ہم دعا گو اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. اور ناظرین اچھے خوبصورت خواب ہم نے سنے, یقیناً اب آپ بھی سننا چاہیں گے خواب کیا کہتے ہیں. تھوڑا سا انتظار کیجیے, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.
जी नाज़रीन, मुझे मालूम हुआ है कि आप टेलीफोन लाइन पर इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कोहाट से बोल रही हूँ। कोहाट से मेरी बहन बात कर रही हैं। अपना ख्वाब सुनाइएगा शबाना बहन। जी मैंने अपनी बहन का ख्वाब सुनाना है। ये मेरी बहन ने ख्वाब में देखा है कि आसमान पे चांद है ना, तो चांद पे मोहम्मद लिखा हुआ है, सल्लल्लाहु तो अलैहि इसके बारे में जरा मुझे बता दें। अच्छा ठीक है, आपने इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ देखा आपकी बहन ने चांद पे। ठीक है, बताएंगे इंशाल्लाह उससे, प्रोग्राम देखते रहिएगा। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ और सबा रशीद मेरा नाम है। जी मेरी बहन मुल्तान से बात कर रही है। अपना ख्वाब सुनाइएगा। जी मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरे दादी और दादा दोनों वफात पा गए हैं ना, तो वो मेरे ख्वाब में आए हैं, तो वो ना एक बाग में बैठे हुए हैं। तो मैं पास से गुजरती हूँ तो मायूस हो जाती हूँ कि मुझसे कोई ऐसी गलतियाँ हुई हैं, तो मैं समझती थी कि वो मुझसे बात नहीं करेंगे, मैं गुनाहगार हूँ। तो जिसकी वजह से मैं ना उनके पास से गुजरती हूँ तो मेरी दादी मुझे बुलाती है, तो मुझे पास बुला के कहती है सबा इधर मेरे पास आओ। तो मैं मायूस होके कहती हूँ मुझसे मिल के क्यों नहीं जा रही थी? मैंने कहा पता नहीं आप मुझसे बात करेंगे या नहीं बात करेंगे। तो मेरा दादा अबू मेरे सर पे हाथ रखता है, तो मुझे कहते हैं बेटा तू आज भी हमारे लिए वैसी है जैसे बचपन में है। तो मुझे कहते हैं ये कुरान पाक देख रही है? मैंने कहा हाँ जी। वो ना बहुत बड़ा कुरान पाक होता है, पूरी चारपाई पे ऐसे पड़ा हुआ होता है। तो मुझे कहते हैं कि ये जो कुरान पाक है ना, ये कलम से यानी कि दुआत की कलम से लिखा हुआ, हाथ के साथ लिखा हुआ है। तो मुझे कहता है चलो तुम्हें इनाम देता हूँ। तो मैं आंखें बंद करती हूँ तो उंगली रखती हूँ तो मुतीनू नाम आता है, मुतीनू। तो ये फिर वो मुझे चीज देती है, लोहा सा होता है, 2 टुकड़े लोहे के, कहते हैं ये तुम्हारा इनाम है। अच्छा ये बताएं कि आप नमाजों की पाबंदी करती हैं? जी मैं करती हूँ लेकिन छूट जाती है। चलिए मेरी बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्तान से शामिल है। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से? शाहिद बात कर रहा हूँ मैं इस्लामाबाद से। जी शाहिद भाई अपना ख्वाब सुनाइएगा। ख्वाब मैंने ये देखा था कि 15 शबान की रात थी, तो मेरी आंख लगी, मैं सो गया, तो मेरी गोद में मेरा बेटा था, मैं बैठा हूँ घर में ना बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ। तो उसके बाद फिर ये होता है कि बाहर बारिश का मौसम है, बादल वगैरह हैं, तो मैंने थोड़ी बार फील होता है कि बारिश आ रही है हम पे, हालांकि ऊपर हम अंदर बैठे हुए छत पे है ना, ऊपर छत। अच्छा ख्वाब में ही आप बैठे हुए हैं? जी ख्वाब में देखा बेटा गोद में है, ये छत के नीचे बैठे हुए हैं। ख्वाब में बेटा गोद में है, मैं ऊपर हमारे रूम के अंदर बैठे हैं, बाकी फैमिली मेंबर्स भी हैं, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि हम पे ना बारिश के कतरे गिर रहे हैं ना। तो मैं बड़े हैरानी के साथ घर वालों से पूछता हूँ ये हम पे बारिश गिर रही है, ये कैसे पॉसिबल है? तो वो कोई जवाब ही नहीं देते, उससे पहले मेरी आंख खुल जाती है। अच्छा वो खुशगवार किस्म की बारिश थी या परेशान हो रहे थे? बस वो ये बूंदाबांदी हो रही है ना, वो वाली थी बारिश। अच्छा ठीक है शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी भाई कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ जी। मुझे ना ख्वाब नजर आते हैं, कोई जैसे जानवर, शेर किस्म के, कोई भैंसे किस्म के। अच्छा और अल्हम्दुलिल्लाह नमाजें पढ़ता हूँ। क्या नाम है इनका? आप नाम क्या बताया आपने? अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद। काम क्या करते हैं? आप काम क्या करते हैं अब्दुल रशीद साहब? कोई काम नहीं करता जी, मेरी 63 साल उम्र है, ब्लड प्रेशर, शुगर। अच्छा अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। और एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ कोयटा से। आयशा कोयटा से बात कर रहे हैं। अपना ख्वाब सुनाइएगा। जी मेरी वालदा ने मेरे हवाले से ख्वाब देखा है कि मैं और मेरी वालदा जो है वो कहीं जा, तो जो मेरी वालदा हैं हम दोनों कहीं खड़ी हुई हैं वो बस के इंतजार में, और हमारे पास रोटियां और सालन भी है। तो एक आदमी आता है जिसने अपना मुंह छुपाया हुआ होता है, और वो आके हमसे रोटियां और सालन ले जाता है। और जो मेरी वालदा है वो बस में बैठ जाती हैं, लेकिन मैं बस में नहीं बैठती हूँ, और वो मुझे आवाजें देती रहती हैं कि जो है बस पे आ जाओ, और वो बस वाले को रोकती भी हैं कि बस ना चलाओ, बस वाला बस चला देता है। काफी उसको कहती हैं कि जो है बस ना चलाओ, बस को रोक दो, लेकिन वो नहीं रोकता है, और काफी दूर ले जाके जो है वो बस को रोक देता है। अच्छा ये बताएं कि कुछ परेशानी है आपको घर में? मुझे
آپ کے گھر میں کوئی والدہ پریشانی کو آپ وغیرہ کو ہے؟ پریشانیاں ہیں آپس میں؟ جی پریشانیاں تو ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ بالکل صحیح بتائیے گا کہ والدہ کے ساتھ کوئی آرگومنٹ آپ کرتی ہیں کہ وہ کچھ کہتی ہیں آپ ان کی بات بعض اوقات مانتی ہیں بعض اوقات نہیں مانتے ہیں؟ یہ پہلے ہوا کرتا تھا لیکن اب تو نہیں ہے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت مند بنائے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ تھی آڈیو کالز. چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. جی السلام علیکم مفتی صاحب. میرا خواب یہ ہے کہ میں حیدرآباد سے شہناز بات کر رہی ہوں. میرا خواب یہ ہے کہ میں سامنے اپنے گھر کے میلاد میں گئی ہوں. جب وہاں میلاد و قرآن خوانی ختم ہو جاتی ہے تو میں سوچتی ہوں کہ اب کھانا لگے گا, لیکن کھانا وہاں نہیں لگتا ہے. پھر میں سب عورتیں جانا شروع کر دیتی ہیں, میں بھی اپنے گھر آ جاتی ہوں کہ یہاں کھانا تو نہیں لگ رہا ہے, میں جا رہی ہوں یہاں سے. جب میں اپنے گھر آتی ہوں تو بہت اچھا بکرا دیکھتی ہوں گھر میں بندھا ہوا ہے. میں پوچھتی ہوں یہ بکرا کہاں سے آیا ہے, میری آنکھ کھل جاتی ہے. اور دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ اکثر میں دیکھتی ہوں کہ ہے نا میں کھو گئی ہوں اور مجھے اپنا گھر نہیں مل رہا ہے, میں پریشان ہوتی ہوں. بس شکریہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرا نام کائنات ہے. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جھولی میں بہت زیادہ انڈے اکٹھے کر رہی ہوں. ٹھیک ہے جی ناظرین آئیے موسیٰ کے پاس چلتے ہیں, پوچھتے ہیں اتنے اچھے اچھے خواب کہتے کیا ہیں. جی موسیٰ آج ہم نے بھرپور ٹائم دیا قدرس کو, بھرپور اور وقت کم ہے. ابھی کتنے منٹ ہیں یہ بتا دیں مجھے. میرا خیال ہے کوئی 10 منٹ ہے. 10 منٹ ہے. کراچی سے بہن نے یہ پوچھا کہ چھت پر کھڑی ہیں اور اپنے گھر کی چھت پر مدینہ شریف کا صحن نظر آ رہا ہے اور یہ عشق کے مارے ظاہر ہے کہ رو رہی ہیں. اور دوسرا خواب دیکھا کہ بانجی کی والدین ان کی بہن ہیں, ان کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں, سرما تقسیم کرنے کے لیے لاتی ہیں اور فالسے کھا رہی ہیں. تیسرا خواب دیکھا. اور چوتھا خواب جمع ہوا سوئمنگ پول دیکھا کہ جس میں مچھلیاں بھی اندر جمی ہوئی ہیں. اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی. پہلا خواب جو آپ نے دیکھا جب بندہ اپنے حضور نبی کریم علیہ السلام سے بے انتہا عشق رکھتا ہے, ان کا دیار دیکھنے کی بے انتہا تمنا ہوتی ہے, تو بعض لوگ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں, کچھ لوگ وہاں جا کر حاضر ہو کر بھی حضوری کا شرف انہیں نہیں ملتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہاں بیٹھ کر بھی حضوری کا شرف انہیں مل جاتا ہے. آنکھیں بند کر لیں اور زیارت یادیں شہ بطحا میں جو اشک بہاتے ہیں, گھر بیٹھ کے طیبہ کا وہ لطف اٹھاتے ہیں. یہ بڑا مبارک خواب ہے. جو عشق رسول آپ کے یعنی آپ کے ذہن میں دل میں ہے اس کو برقرار رکھیے گا, آقا علیہ السلام کی اتباع کیجیے گا, انشاءاللہ یہ برکتیں اور آپ کو ملتی رہیں گی. دوسرا یہ کہ جو شاپنگ کی اور سرما تقسیم کرنے کے لیے لائے, دیکھیں سرما جو ہے یہ آنکھوں کے لیے سود مند ہے, آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا باعث ہے, آنکھیں اچھی ہوتی ہیں. تو میری یہ بہن ہمیشہ ایسے کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں گھر میں بھی, عزیز و اقربا میں بھی, کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے ان کی وجہ سے. اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم خیال نہیں کرتے, اگر یہ اچھے کام کرتی ہیں, آپ کے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی, تو تب بھی یہ خواب آپ کے حق میں بہت اچھا ہے کہ آپ کا یہ کام پسندیدہ کام ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و بیدہ, کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ پاؤں سے زبان سے مسلمان محفوظ رہے اور اس کو ہمیشہ آپ سے فائدہ ملتا رہے. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کی زندگی ایسی نہیں ہے اور تھوڑا سا یہ کہ بعض اوقات لڑائی جھگڑا نوک جھونک ہو جاتی ہے, تو پھر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں, آپ کسی سے لڑائی جھگڑے نہ کریں. تو خود غور کر لیں. میرے خیال میں جو پہلی صورت میں نے بتائی ہے تو میری بہن شاید ہر کسی سے محبت سے پیش آتی ہیں, عزیز و اقربا کے ساتھ, خاندانی معاملات میں, تو یہ اس لیے انہوں نے یہ خواب دیکھا. بہت اچھا خواب ہے یہ. دوسرا میں نے اس لیے بتایا تاکہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو تو پھر بھی غور کر لیا جائے. بہرحال دونوں صورتوں میں یہ اچھا خواب ہے. فالسے کھا رہی ہیں چونکہ فالسوں کا موسم ہے, تو یہ آپ کے رزق حلال کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. یعنی آپ اگر گھر میں ہیں, بھائی کے حوالے سے, والد کے حوالے سے, یا شادی شدہ ہیں تو شوہر کے حوالے سے یا بیٹے کے حوالے سے رزق کے اضافے کی طرف بھی ہو
سکتا ہے، دوسرا یہ کہ یا تو کسی قسم کی بھی خوشخبری ملنے کا امکان ہے، اور وہ خوشخبری جو ہے وہ آپ کے زیادہ تر یہی امکان لگ رہا ہے کہ فائنانس کے اعتبار سے ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ تیسرا یہ کہ جمع ہوا جو سوئمنگ پول دیکھا اور جمی ہوئی مچھلیاں ہیں، خاص طور پر جو جمی ہوئی مچھلیاں ہیں نا، مچھلی رزق ہے، اور اس کو جماؤ کے ساتھ دیکھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں جو یعنی کوئی بھی مرد حضرات میں سے کوئی کام کرتے ہیں تو خدا نہ خواستہ یا تو کوئی کام جمود کا شکار ہے، یا خدا نہ خواستہ مستقبل قریب میں کوئی ایسا معاملہ ہونے والا ہو سکتا ہے، تو بہرحال اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیجئے، نمازوں کی پابندی کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 101 مرتبہ پڑھ لیں فجر کی نماز کے بعد اول آخر تین بار درود شریف کے ساتھ، تو انشاءاللہ جو بھی کام ہوگا اس میں آپ کو برکت ہوگی۔ شمیم نے چکوال سے یہ پوچھا کہ شوہر کی ان کی شادی ہوئی پہلے ہو چکی ہے، ان کی جو پہلی بیوی سے بیٹی ان کی شادی ہے اور یہ وہاں جاتی ہیں، مٹھائی ان سے کھاتی بھی ہیں، خوشی کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ ایک تو اس کا تناظر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں کیونکہ عام طور پر کسی ہسبینڈ کی یعنی سیکنڈ وائف اور دو وائفس ہوں تو کچھ نہ کچھ معاملات ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں، تو یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ کوئی معاملات ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، خواب میں آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے۔ اور اگر ان کیس ایسا ہو کہ آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے کہ وہ ایسی وہ ایسی، تو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، وہ آپ کے لیے انشاءاللہ خوشیوں کا باعث ہیں، تو دونوں اعتبار سے یہ خواب آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ عثمان صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا کہ 3 دن پہلے بھائی مرحوم کو دیکھا فجر کی نماز سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے اور سنتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو سنتے ہیں اور انفرادی طور پر پڑھتے ہیں تو ہم خود پڑھتے ہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم اس کا معنی کیا ہے کہ میرے رب مجھے سیدھا راستہ چلا، ہم دیکھ چکے ہیں بس ہمیں چلاتا رہے، تو یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ سیدھے راستے پر الحمدللہ ہیں، آپ نمازوں کے پابند، تہجد کے پابند، نہ جانے کون کون سی نیکیاں ہیں، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہی سیدھا راستہ ہے، اس پر چلتے رہیں اور اسی پر گامزن رہیں گے تو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ شمس الزمان صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ ایک مسجد ہے اس میں 2 راستے ہیں، دوسرے راستے سے یہ کہیں جاتے ہیں تو پانی وہاں موجود ہوتا ہے، پھر 2 نل ہیں، ایک میں پانی ہے ایک میں نہیں ہے، تو ایک نل سے یہ وضو وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ مسجد کے معاملات میں یا تو آپ انتظامیہ میں، تو آپ نے کہا نہیں، تو آپ مسجد کی خبرگیری کرتے ہیں، کوئی چیز ہو جائے تو آپ تھوڑا سا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کا عمل اتنا مبارک ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ماشاءاللہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو دیکھو کہ وہ مسجد کے معاملات کی خبرگیری کرتا ہے، اللہ کا گھر ہے نا اشکار بھائی، کوئی آپ کے گھر میں آ کر مفت میں کام کر لے آپ کا دل خوش نہیں ہوتا؟ کیا بات ہے، ہاں ہم تو جانے نہ دے کے ہاں اللہ تعالیٰ کے گھر میں آپ جا کر کر رہے ہیں نا، تو میرے نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، الفاظ مبارکہ ہیں کہ جس کو دیکھو کہ وہ مسجد کے معاملات کی خبرگیری کرتا ہے فَشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، میرے امتیوں میں تم سے فرما رہا ہوں کہ اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ کہ وہ پکا مومن ہے، تو یہ بڑا مبارک خواب ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ان کے شوہر نے ان کو چاند پر دیکھا حسین لباس میں اور خوبصورت لباس میں، پھر چرند پرند وغیرہ، پورا ایک جنت کا منظر ہے، وہ بڑے حیران ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے شوہر کے دل میں اگر آپ کے لیے بڑے اچھے جذبات ہیں اور ہونے بھی چاہیے، آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے محبت کے عالم میں آپ ظاہر ہے کہ شوہر بیوی سے کہے گا بھی کہ بھائی آپ بہت اچھی لگتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اگر ایسے جذبات ہیں، یہ خواب آپ نے دیکھا تو خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، ہاں شوہر کے جذبات آپ کے حوالے سے، اور اگر ایک محبت ہے نارملی ہے، ساری چیزیں ہیں، تو یہ خواب آپ کے حق میں بہت اچھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ اگر نماز پڑھتی ہیں تو تھوڑا سا دن میں رات کے کسی حصے میں نوافل بھی ادا کر لیا کریں، اور اگر نماز پابندی سے نہیں پڑھتی تو پڑھیں، آپ قرآن کی روزانہ تلاوت رکھیں، کچھ نہ کچھ کر لیں، درود پاک کی کچھ نہ کچھ جو ہے نا تعداد مقرر کر کے آپ پڑھ لیا کریں، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہترین خواب ہے۔ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ درمیانے سائز کی چمگادڑ ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس کو پکانا ہے، یہ پر پیر کاٹتی ہیں، پھر سوچتی ہیں کیسے بناؤں، کہ دوسرا خواب دیکھا کہ ان کی والدہ نے کہ کوئی لکڑی نما چیز کھا رہی ہیں، تو یہ پوچھتی ہیں، وہ پوچھتی ہیں کہ کیا کھا رہی ہیں، یہ پوچھتی ہیں کیا کھا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ علم نشرہ کھا رہی ہیں، اور وہ علم نشرہ بہت زیادہ پڑھتی ہیں۔ دیکھیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے یعنی جو گھر کے معاملات ہیں یا پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، اور پریشانی کے عالم میں جو آپ اسٹیپس اٹھا رہے ہیں وہ بھی صحیح نہیں اٹھا رہا ہے، تو لہٰذا دیکھیں پریشانیاں آتی ہیں، اور میرا قرآن یہ کہتا ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔
میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ نہیں فرمایا کہ ہر آسانی کے بعد مشکل ہے، مشکل جہاں آئے گی آسانی آئے گی، تو انشاءاللہ اس سے آپ باہر نکلنے کی ترکیبیں سوچیں اور اس کا سد باب کریں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، تو اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ لیکن پریشانی آ گئی، پریشانی کو سر پہ سوار کر لیا، گھبراہٹ کے عالم میں اور جو اسٹیپس آپ اٹھا رہی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، تو لہٰذا اس پر ذرا سوچ و بچار کر لیں، پریشانی ہے اس سے نکلنے کا سوچیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور ایسا کام کوئی نہ کریں کہ جس سے آپ کی پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں۔ ابھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد بہن نے کہا کہ ان کے بیٹے نے دیکھا کہ بیوی اور ساس سونے کی انگوٹھی آپ کو پہنا رہی ہیں، اور دوسرا دیکھا کہ مکڑیاں پیچھے لگی ان کے بیٹے کے، اور یہ خواب ان کے لیے مطلب جو پریشانیاں ہیں، میں نے پوچھا تو بتا رہے ہیں کہ بیوی کی اور ان کے بیٹے کی آپس میں بنتی نہیں ہے، ان کی بہو اور بیٹے کی، یہ خواب اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ مکڑی کے جو مکڑیاں پیچھے لگی ہوئی ہیں، پریشانیاں ہیں، اور اس میں خاص طور پر یہ ہے کہ بہرحال میں کبھی کہتا نہیں ہوں اور میری دعا ہے کہ رشتہ نبھے، اور اللہ تعالیٰ دونوں میں سے جو بھی غلطی پر ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال معاملات آگے کی طرف جا رہے ہیں، رشتہ خطرے میں، اللہ رب العالمین کرم فرمائے، اور دونوں میں سے کوئی دیکھ رہا ہو تو میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ رشتہ توڑنا بہت آسان ہے، نبھانا مشکل ہے، اور یہ مشکل کام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اس کے محبوب نے پسند فرمایا ہے، تو نبھانے کی کوشش کیجیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے افشا بہن نے کراچی سے پوچھا، ایک سبز باغ ہے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ مور ہیں سفید اور ہرے، وائٹ اور گرین، تو ایک بچہ اس میں سے اٹھا لیتی ہیں۔ پھر دوسرا خواب دیکھا کہ چھوٹے بچے بہت زیادہ دیکھتی ہیں۔ دیکھیے، چونکہ آپ کی اولاد نہیں ہے اور آپ بے انتہا پریشان ہیں، تو اس لیے آپ نے یہ خواب دیکھا، تو ظاہر ہے کہ اگر اس پریشانی کے عالم میں یہ خواب دیکھا تو اس کی تعبیر نہیں بنتی، خواب ہمت ہے جو آپ سوچ رہی ہیں وہی ہے، لیکن ایک نارملی ہے، اور آپ علاج بھی کروا رہی ہیں، سارے تدارک بھی کر رہی ہیں، علاج بھی ہو رہا ہے، اسباب بھی اختیار کر رہی ہیں، پھر آپ نے یہ خواب دیکھا، تو اس کا تھوڑا سا یہ ہے کہ یعنی یہ معاملات، یہ خوشخبری آپ کو انشاءاللہ ملنے کا امکان ہے، لیکن تھوڑی اس میں بھی پریشانیاں ہیں، کوئی رکاوٹیں ہیں، انشاءاللہ وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ آپ سورہ آل عمران کی تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اس کا میں ترجمہ عرض نہیں کر رہا ہوں، وقت کی کمی ہے، اس کو صبح و شام ہسبینڈ اور وائف دونوں 33 مرتبہ پڑھ لیں اور زکریا علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ کوہاڑ سے شبانہ نے پوچھا کہ ان کی سسٹر نے دیکھا چاند پر، آسمان پر چاند ہے، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، ساری بلندیاں میرے محبوب کے لیے، کائنات کے چاند، کائنات کی سارے رنگ یہ میرے محبوب علیہ السلام کے لیے ہیں۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق، پیارے تو نہ ہوتا تو میں کچھ پیدا نہ فرماتا، تو یہ ساری بلندیاں ان کے لیے ہیں، ان سے محبت کیجیے، ان کی اتباع کیجیے، درود پاک کثرت سے پڑھیے۔ ملتان سے صبر رشید صاحبہ نے پوچھا، دادا و دادی مرحومین خواب میں آئے، ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جو انہیں آخر میں جو قرآن شریف دیتے ہیں، لوہے کے 2 ٹکڑے دیتے ہیں، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا جو راستہ آپ نے اپنایا ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہے، آپ سیدھے راستے کی طرف آئیں، نمازوں کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی طرف آئیں، اور قرآن کی تلاوت جتنا ہو سکے کم سے کم کر لیں، لیکن کنٹینیوٹی کے ساتھ روزانہ کریں۔ شاہد نے اسلام آباد سے پوچھا کہ 15ویں شب یہ شعبان کی 15ویں شب انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ بارش ہے اور پانی کے قطرے گر رہے ہیں، یہ بڑا پیارا خواب ہے، انشاءاللہ خوشخبری ملنے کا امکان ہے۔ گجرانوالہ سے عبدالرشید صاحب نے پوچھا، شیر بھینس سے، یہ پریشانیوں کی طرف اشارہ ہے، آپ بہت زیادہ پریشان رہ رہے ہیں اس لیے آپ نے خواب دیکھا، اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ عائشہ نے کوئٹہ سے جو یہ خواب پوچھا، یہ یعنی یہ بتا رہا ہے کہ آپ بعض معاملات میں اپنی والدہ کی بات نہیں مانتی، آپ نے کہا پہلے ایسا ہوتا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت کا خواب آپ نے یہ دیکھ لیا ہو، منظر دیکھ لیا ہو، تو بہرحال والدین کی اطاعت میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اور ویڈیو کالز میں یہ پوچھا کہ شناز صاحبہ نے حیدرآباد سے کہ جو میلاد پر جاتی ہیں، کھانا وہاں نہیں لگتا، پھر گھر پر آتی ہے بکرا ہوتا ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسا کسی پروگرام میں بھی ہے تو اگر آپ کو کھانے پینے کا ہے تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کام کی طرف نہ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی دے گا، اور اگر آپ یقیناً توکل کرتی ہیں، کہیں پر جاتی ہیں، کوئی خیال نہیں رہتا بھئی گھر پر ہی کھانا ہے، تو بس آپ نے یہ خواب دیکھا ہے، تو بہرحال اگر ایسا ہے کہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ میں وہاں کھا لوں اس پر نہ جائیں، توکل رکھیں، آپ کو اللہ رب العالمین ویسے ہی رزق میں آپ کو اضافہ فرمائے گا، اور کبھی یہ لالچ، یہ تمنا دل میں نہ رکھیں کہ میں وہاں جاؤں تو یہ کھاؤں، اور کوئی پیش نہ کرے تو پھر آپ کہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، یہ تمنا بالکل نہ رکھیں۔ دوسرا خواب میں گھر نہیں ملتا، آپ تھوڑی سی جلد باز ہیں،
تو اسی لیے آپ نے خواب بھی ایسا دیکھا کہ آپ ہیں گھر یعنی گھر قریب ہی آپ کو ملتا نہیں، تو جلد بازی کی وجہ سے آپ نے یہ خواب دیکھا. آپ جلد بازی کسی معاملے میں نہ کریں، تھوڑا سا احتیاط کیا کریں تو انشاءاللہ بہتر ہے. نمازوں کی پابندی رکھیں. لاہور سے کائنات صاحبہ نے یہ آخری خواب ہے، جھولی میں انڈے اکٹھے کر رہی ہیں. یہ بہت اچھا خواب ہے آپ کے لیے مستقبل میں. اگر آپ میرڈ نہیں ہیں تو انشاءاللہ یہ لائف آپ کی اچھی طریقے سے سٹارٹ ہوگی، اور اگر میرڈ ہیں تو انشاءاللہ اچھی اولاد اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، آپ سب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو ویو کیا، ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. انشاءاللہ زندگی بخیر کل ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دوپہر 12 بجے آپ کی خدمت پیش کی جائے گی، اور لائیو پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ میں اور مفتی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے، درود پاک کی کثرت رکھیے گا. اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.